آڈینس کو یہ بھی بتائے کہ یوم عاشورہ کی اٹ سیلف کیا امپورٹنس ہے اور اہل بیت کی کیا امپورٹنس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات وسلم. ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. ہی از دا سیل آف دا پروفٹس، نبیوں کا آخری نبی، اور یہ ہمارا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو امپورٹنٹ طبقے جڑے ہوئے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کے اللہ علیہ زمانے میں وسلم. ایمان کی حالت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا. اس طبقے کو ہم ارباب صحابہ کہتے ہیں عرف عام میں. دے آر دا کمپینینز آف دا پروفٹ. تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں دوست بھی تھے، ان میں بہت سے لوگ تھے جس نے ایک جھلک بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، وہ صحابہ کرام ہیں. اب ایک اور کیٹیگری آف انڈیویجولز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک شان بشریت بھی عطا کی تھی. آپ کی وائفز بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے سنز ان لا بھی تھے، آپ کے نواسے بھی تھے، گرینڈ چلڈرن بھی تھے. اب یہ جو دائرہ ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کا ہے، اور اس دائرے کو اصطلاحی طور پہ ہم کہتے ہیں پیپل آف دا ہاؤس، اہل البیت. بیت گھر کو کہتے ہیں اصل میں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں بھی ہم 2-3 لیولز پہ دیکھ سکتے ہیں. پروفٹ کی وائفز ایک لیول پہ وہ بھی گھر والیاں ہیں. اسی طرح جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. مگر ہوا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میل بچے تھے وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے، اور آپ کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے بھی یکے بعد دیگرے آپ وہ جو آنریبل بیٹیاں تھیں سلام اللہ علیہ، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کا انتقال ہوا. آپ کی ایک بیٹی جو تھی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، بی بی سیدہ کائنات، وہ سب سے زیادہ بلوڈ بھی تھیں، اور انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سروائیو بھی کیا. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ظاہری حیات میں وہ موجود رہیں. اور سبحان اللہ. ان کے جو آگے سے بچے تھے حسن اور حسین، زینب سلام اللہ علیہ، تو یہ سارے، اب یہ سارا ایک دائرہ ہے. اور پھر بی بی فاطمہ کے ہسبینڈ تھے علی المرتضیٰ. تو اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اہل البیت ہیں. اب اہل البیت کی ہم قرآن سے تھوڑی سی اہمیت، مطلب ایک تو جنرل ہم نے سمجھ لیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں وہ اہل البیت ہیں، پیپل آف دا ہاؤس. اب ان پیپل آف دا ہاؤس کے اندر بھی کچھ اسپیشل لوگ ہیں. یہاں پر میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ سننے آتا ہے کہ جنت کی بشارت صرف اس لیے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر ایمان لائے، لیکن اس کے علاوہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی کیا قربانیاں ہیں، کیا سیکریفائسز ہیں، اور انہوں نے جو ساری اپنی زندگی میں جو کام سر انجام دیے وہ ہماری گائیڈنس کے لیے کتنے امپورٹنٹ تھے. بے شک بے شک بے شک. کمپینینز آف دا پروفٹ نے بھی بہت سیکریفائسز دکھائے. آپ دیکھیں وہ مہاجرین جو مکہ میں تھے کتنا ظلم و ستم ہوا ان کے اوپر، وہ جو صحابہ کرام تھے. پھر انہوں نے ہجرت کی، بدر، احد، یہ سارے مارکے، خیبر، خندق، یہ سارے مارکے، حنین. تو صحابہ کرام نے بھی صرف ایمان نہیں لائے بلکہ وہ ایفرٹ کر کے دین کی کشتی کو انہوں نے جو ہے تھاما. اسی طرح جو پروفٹ کی فیملی ہے، پروفٹ کی فیملی بھی اس لیے صرف آنریبل نہیں ہے کہ وہ پروفٹ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے درجے پر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم خاص طور پہ امام علی مقام کے حوالے سے کانورزیشن کریں گے. تو پروفٹ کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی بہت جد و جہد اور قربانی اور سیکریفائس کی. اب میں قرآن کے حوالے سے جو آپ کے سامنے 2 آیات، اور یہ میری جو کانورزیشن ہے خاص طور پہ میں یوتھ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. علماء تو آلریڈی یہ ساری باتیں جانتے ہی ہیں، اسکالرز دے آلریڈی نو دس، بٹ وہ یوتھ جو ذرا عام فہم انداز میں چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے، میں ان کے لیے خاص طور پہ یہ بات کر رہا ہوں آج. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا تقریباً آخری زمانہ ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے، بہت بڑی مسلمانوں کی گورنمنٹ قائم ہو چکی ہے، اور اب نسبتاً آسانی کا معاملہ ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کرسچن ڈیلیگیشن آتا ہے، مسیحیوں کا ایک گروہ آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ڈائیلاگ ہوتا ہے.
ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، وہ ڈائلاگ ہوتا ہے آن دا پرسنالٹی آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کے جیسے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور میراکلس برتھ ان کی ہوئی ہے، مگر وہ اللہ کے نبی ہیں. ہمارے عقیدے میں، ہمارے مسیحی دوستوں کا عقیدہ اس کے ذرا برعکس ہے، وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ نجران کا علاقہ ہے، نجران کے علاقے سے یہ مسیحی آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور ڈائلاگ میں جناب مسیح علیہ السلام کی حیثیت اسلام میں اس کے اوپر بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو آپ کو اطلاعات تھیں، آپ نے وہ آرگومنٹس ایڈوانس کیے اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں اللہ، یہ قرآن کی آیات بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر نعوذ باللہ جناب مسیح اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ آپ کا کلیم کیوں ہے یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ ان کا والد نہیں ہے نا بظاہر، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور والد نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام تو پھر ڈبل ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے تو پھر والدہ بھی نہیں ہے اور والد دونوں ہی نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ اگر کسی کو بیٹا کہنا ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا جاتا. تو اب یہ آرگومنٹ ہو رہے ہیں سرکار دو عالم کی طرف سے اور کرسچنز کی طرف سے، مگر آرگومنٹ انکنکلوسیو ہے. کرسچنز بھی اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں رہے، لیکن سرکار دو عالم کے آرگومنٹ کو وہ مان نہیں رہے. یہ سورہ آل عمران ہے. تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا کہ اب یہ ڈیبیٹ ہو گئی ہے انکنکلوسیو، اس ڈیبیٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اب ان کو کہہ دیں کہ مباہلہ کر لیں آپ. اب یہ مباہلہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے، اور پرانے زمانے میں جب دو پارٹیز ہوتی تھی اور وہ ایک اپنے کیس کو ایڈوانس کرتی تھی تو دونوں پھر اپنے اپنے خداؤں سے مدد طلب کرتی تھی، یا وہ اپنے خدا کو پکارتی تھی اور دعا کرتی تھی، اور جس کا خدا سچا ہوتا تھا، میں بہت اس کو ابرج کر رہا ہوں، جس کا خدا سچا ہوتا تھا کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی. یہی میں پوچھنے والی تھی کہ پھر آنسر کیسے آتا تھا؟ پھر وہ اس کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی، کوئی بجلی کی کڑک ظاہر ہو گئی، یا جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ جو لعنتی گروہ ہے اس کے پر عذاب نازل ہو گیا، وہ اپروٹ ہو گیا. تو وہ ایک فزیکل نوعیت کی وہاں پہ معاملہ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سائن آتا تھا، فزیکل سائن، وہ نیچر کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی تھی، کوئی طوفان یا کچھ بھی ہو سکتا تھا. انڈرسٹینڈیبل تھنگ. ہاں مطلب جو آف کورس. تو اب اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا کہ مناظرہ تو انکنکلوسیو ہے. یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اب ان کو کہیں کہ یہ مباہلہ کر لیں، اور ان کو کہیں کہ یہ اپنے بیٹے لے آئیں، آپ اپنے بیٹے لے آتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم اپنے بیٹے لے آئیں گے، یہ اپنی خواتین لے آئیں، ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں، یہ اپنے نفوس لے آئیں، قرآن کے الفاظ ہیں جانیں، ہم اپنی جانیں اپنے نفوس لے آتے ہیں، اور پھر ہم لعنت کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت، یعنی وہ ایک دعا کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر وہ عذاب نازل ہو جائے گا. یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. اب آپ امیجن کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے آپ اپنے بیٹے لے آئیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے بیٹے لے آئیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ بیٹے تو وصال فرما گئے ہیں، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، ان سب کا وصال ہو چکا ہے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم پر کسی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن کر جائے گا نا. وہ فزیکلی اگر بیٹا نہیں بھی ہے تو اس کا جو سٹیٹس ہوگا، جس کو بھی پروفٹ لے کے جائیں گے وہ بیٹا بن کے جائے گا. اور خواتین میں بی بی فاطمہ ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسڈ وائفز ہیں، آنریبل وائفز، وہ ساری موجود ہیں، بہت ہی آنریبل صحابیات موجود ہیں. اور قرآن میں بھی پلورل کا صیغہ ہے، تم اپنی خواتین لے آؤ، اپنی خواتین لے آتے ہیں، اور پھر تم اپنی جانیں لے آؤ، اور اس کے بعد جو ہے مباہلہ ہوگا، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت جو ہے اس کا نزول ہوگا. اب آئی گیس کہ اس وقت مدینے میں ہر کوئی دعا کر رہا ہوگا یا سوچ رہا ہوگا، یا یہ تھاٹ آ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے جائیں گے. اب جیسے ابھی میرے دماغ میں آ رہی ہے. ہاں یہ ایبسلیوٹ ہے ایک بات.
تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر باہر آئے. امام حسن جو آپ کے گرینڈ سن ہے انہوں نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. امام حسین آپ کے لیپ میں تھے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی اور سب سے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ تھے. اب یہ ہماری تفاسیر جو کلاسیکل تفاسیر ہے نا، ایک تو وہ تفاسیر ہیں جو آج کے ماڈرن سکالرز نے لکھی ہیں، ایک وہ تفاسیر ہیں جو پرانے ہمارے علماء نے لکھی ہیں، جس میں تفسیر قرطبی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور ہے. تو جب قرآن کی یہ آیت آتی ہے تو وہ یہ تفسیریں وہاں پہ بیان ہے. اور ہمارا جو حدیث کا لٹریچر ہے، حدیث کے لٹریچر میں بھی، معتبر ترین لٹریچر کے اندر بھی یہ حدیث کے درجے پر بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم اس شان کے ساتھ ظاہر ہوئے، امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ، اینڈ دے ور 5، جو 5 لوگ آئے. اب وہ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ کرسچن ڈیلیگیشن جو تھا وہ دور کیمپ تھا اور انہوں نے اپنے بندے لے کے سامنے آنا تھا. تو وہاں پر ان کا ایک پولیٹیکل لیڈر تھا، سیاسی سردار تھا، اور ایک ان کا پادری تھا جو ان کا روحانی سردار تھا، اور وہ بڑا اسپریچولی وائز تھا، روحانی طور پہ وائز آدمی تھا. اس نے جب یہ 5 کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے پولیٹیکل سردار کو، اور ان کی آپس میں کانورزیشن ہوئی، ایک کا نام عاقب تھا، تاریخ میں آتا ہے اس طرح 2 کانورزیشن ہوئی. اس نے کہا میں ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہمارے خلاف دعائے ضرر کر دی تو ان کی دعائے ضرر سے کرسچینٹی قیامت تک کے لیے اپروٹ ہو جائے گی. ان سے مباہلہ نہ کرو.